السلام علیکم معزز دوستوں، امید کرتے ہیں کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ایک مرتبہ درود شریف ضرور پڑھیں۔ پیارے دوستوں، آج کی اس ویڈیو میں ہم ان 9 لوگوں کا ذکر کریں گے جن پر رمضان کے روزے فرض نہیں۔ اگر وہ لوگ روزہ چھوڑ بھی دیں تو کوئی بھی کسی قسم کا گناہ نہیں۔ یہ 9 افراد کون سے ہیں اور ان کو روزہ چھوڑنے کی اجازت کیوں دی گئی ہے، اور اگر یہ روزہ چھوڑ بھی دیں تو ان لوگوں کو روزے کے بدلے میں کیا کام کرنا پڑے گا، اور اللہ کریم قرآن پاک میں ان لوگوں کے بارے میں کیا فرماتا ہے۔ معزز دوستوں، ان تمام تر سوالوں کے جواب ہم آپ کو قرآن و حدیث کی روشنی میں بتائیں گے، لیکن ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ہم آپ سب دوستوں سے گزارش کرنا چاہتے ہیں، اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک اور شیئر بھی ضرور کریں تاکہ ایسی دلچسپ اور معلوماتی ویڈیوز آپ تک بآسانی پہنچ سکیں۔ تو پیارے دوستوں، اللہ کریم قرآن پاک کی سورہ بقرہ میں ارشاد فرماتا ہے کہ اے ایمان والو، تم پر رمضان کے روزے فرض کیے گئے جیسے کہ تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ پیارے دوستوں، اسی آیت مبارکہ کے ضمن میں اللہ کریم آگے ارشاد فرماتا ہے، اگر تم بیمار ہو یا سفر میں ہو تو رمضان کے روزے کسی اور دنوں میں رکھو۔ اللہ کریم تم پر آسانی چاہتا ہے، سختی نہیں چاہتا۔ پیارے دوستوں، اللہ کریم نے اس آیت مبارکہ میں 2 وجوہات کی بنا پر روزہ چھوڑنے کا حکم فرمایا ہے، جس میں پہلی بیماری ہے اور دوسری سفر۔ یعنی اگر کوئی شخص بیمار ہے تو وہ روزہ چھوڑ سکتا ہے، اور یا کوئی شخص سفر پر ہے تو وہ روزہ چھوڑ سکتا ہے۔ پیارے دوستوں، ماہ رمضان اللہ کریم کا وہ بابرکت مہینہ ہے جس میں اللہ کریم بے شمار رحمتوں کا نزول فرماتا ہے اور ہر روز کتنے ہی بندوں کی بخشش فرماتا ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ روزہ میرے لیے ہے اور اس کی جزا بھی میں خود ہی دوں گا، اور ایک روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کریم فرماتا ہے کہ روزہ میرے لیے ہے اور اس کی جزا بھی میں خود ہوں۔ پیارے دوستوں، روزہ دین اسلام کا ایک ایسا ستون ہے جس کے بغیر مسلمان کا دین مکمل نہیں ہوتا، لیکن وہ کون سے 9 لوگ ہیں جن کو اتنے بابرکت مہینے میں بھی شریعت کی طرف سے چھٹی دی گئی ہے؟ یعنی اگر وہ روزہ نہ بھی رکھیں تو ان پر کسی قسم کا کوئی بھی گناہ نہیں۔ پیارے دوستوں، یاد رہے روزہ ہر عاقل بالغ مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے۔ کوئی بھی مسلمان اگر روزے کی فرضیت کا انکار کرتا ہے تو وہ کافر ہو جائے گا، کیونکہ اس کے بارے میں قرآن پاک میں نص قطعی وارد ہو چکی ہے، اور اگر کوئی بلا وجہ روزہ چھوڑتا ہے تو وہ گناہ گار ہے اور عذاب الہی کا مستحق قرار پائے گا۔ اب آئیے پیارے دوستوں، جن لوگوں کو روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے وہ کون ہیں؟ اللہ کریم نے پہلی وجہ بیان فرمائی، وہ بیماری ہے۔ اس بیماری کے تحت 9 افراد میں سے پہلا شخص وہ آتا ہے جس کو روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے۔ وہ ایسا شخص ہے جو اتنا بیمار ہو کہ اگر وہ روزہ رکھتا ہے تو اس سے اس کی بیماری میں اضافہ ہوگا یا جان جانے کا خطرہ ہوگا، تو اس شخص کو شرعی طور پر روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے۔ ایسے شخص پر کوئی گناہ نہیں، ہاں مگر وہ اپنے روزوں کی گنتی باقی کسی دنوں میں پوری کرے گا۔ اور یاد رہے دوستوں، بیماری کا نام لیتے ہی ذہن میں سر درد، زکام یا کمر درد وغیرہ کا تصور آتا ہے۔ یاد رکھیے دوستوں، ایسی بیماری ہو جس میں خدشہ ہو کہ اگر روزہ رکھا تو جان چلی جائے گی یا بیماری میں اضافہ ہو جائے گا اور روزہ ٹوٹ جائے گا، تو ایسے شخص کے لیے شریعت میں اجازت ہے کہ وہ روزہ نہ رکھے، اور جب تندرست ہو جائے تو روزے کی قضا کرے۔ اور اگر بیماری ایسی ہے کہ وہ ٹھیک ہی نہیں ہو سکتی اور وقت وصال قریب آ گیا ہے، تو وہ شخص اپنے گھر والوں کو وصیت کرے اور انہیں بتائے کہ میں نے اتنے روزے چھوڑے ہیں، تم لوگ اس کا فدیہ ادا کر دو۔ اور شریعت میں 1 روزے کا فدیہ کسی یتیم غریب کو 2 وقت کا کھانا کھلانا ہے۔ پیارے دوستوں، اب بات کرتے ہیں اس دوسرے شخص کی جس کو بیماری کی وجہ سے شریعت کی طرف سے رخصت ملی ہے۔ تو وہ ایسی حاملہ خاتون ہے جس کو حمل ہو اور روزہ رکھنے کی صورت میں اس کو
یا اس عورت کے بچے کو جان کا خطرہ ہو، اس پر کسی قسم کا کوئی بھی گناہ نہیں اور اس کو شریعت کی طرف سے روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے۔ اور تیسرا شخص ایسا ہے جو بہت ہی زیادہ کمزور ہو اور بہت ہی زیادہ ضعیف ہو اور وہ اپنی جگہ سے بھی نہیں اٹھ سکتا، تو ایسے شخص کو بھی شریعت کی طرف سے روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے۔ لیکن یاد رہے، ایسا شخص جتنے روزے چھوڑے گا ان سب کا فدیہ ادا کرے گا، اور ایک روزے کا فدیہ ایک یتیم یا مسکین کو 2 وقت کا پیٹ بھر کر کھانا کھلانا ہے۔ اور اگر یہ شخص عمر کے کسی بھی حصے میں اچھی طرح تندرست ہو جائے تو اپنے روزے پورے کرے، اگر تندرست نہ ہو بلکہ جیسا تھا ویسا ہی ہے تو اسے چاہیے کہ فدیہ ادا کرے۔ پیارے دوستوں، اب بات کرتے ہیں اس چوتھے شخص کی جس کو شریعت نے اجازت دی ہے روزہ چھوڑنے کی۔ تو دوستوں، وہ ایسی عورت ہے جو دودھ پلاتی ہے۔ پہلے زمانوں میں عورتیں بچوں کو دودھ پلاتی تھیں۔ ایسی عورت کو بھی اگر اپنے یا بچے کی جان کا خطرہ ہو تو اس کو بھی شریعت نے اجازت دی ہے کہ وہ روزہ چھوڑ سکتی ہے، لیکن بعد میں اس کی قضا ضرور کرے گی۔ اب آئیے دوستوں، نمبر 5 پر بات کرتے ہیں اس 5ویں شخص کی جس کو شریعت نے بیماری کے تحت روزہ چھوڑنے کی اجازت دی ہے، اور وہ ایسا شخص ہے جو پاگل اور دیوانہ ہو، یعنی وہ صحیح اور غلط کی پہچان نہ کر سکتا ہو۔ ایسے شخص سے شریعت کے احکام بھی اٹھا لیے جاتے ہیں، اور اگر یہ شخص اپنی زندگی میں کبھی ٹھیک ہو گیا تو وہ اپنے روزوں کی قضا کرے گا، اور اگر وہ ٹھیک نہ ہوا تو اس پر کسی قسم کا کوئی گناہ بھی نہیں ہے، اور نہ ہی وہ ان چھوڑے ہوئے روزوں کی قضا کرے گا، کیونکہ اس پر شریعت کے احکامات ہی نہیں ہیں۔ پیارے دوستوں، 6 نمبر پر جن کو بیماری کے تحت روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے وہ کون سا شخص ہے، اب اس پہ بات کرتے ہیں۔ تو وہ ایسی عورتیں ہیں جن کو حیض و نفاس آ رہا ہو، تو جن دنوں میں یہ سلسلہ جاری رہے گا ان دنوں میں روزہ فرض نہیں ہے، وہ عورتیں اس کی بعد میں قضا کریں گی۔ اور ایسی عورتیں جنہوں نے بچے کو جنم دیا ہو اور ان کا نفاس کا خون بند نہ ہوا ہو تو ان کو نفاس والی عورتیں کہا جاتا ہے۔ پیارے دوستوں، اب بات کرتے ہیں دوسری وجہ کے بارے میں جس کو اللہ کریم نے بیان فرمایا، او علی سفرن، یعنی تم اگر سفر پر ہو۔ اس وجہ کے تحت وہ شخص آتا ہے جو سفر شرعی پر ہو۔ مسافر ایسے شخص کو کہتے ہیں جس کا سفر 92 کلومیٹر سے زیادہ ہو اور وہ 15 دن یا اس سے کم کے ارادے کی نیت سے نکلا ہو۔ ایسے شخص کو رمضان کا روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے۔ پیارے دوستوں، اب آتے ہیں اس آخری شخص کی طرف جس کو رمضان میں شریعت نے روزے چھوڑنے کی اجازت دی ہے۔ تو دوستوں، وہ نابالغ بچہ ہے۔ یاد رکھیے، روزے کی شرائط میں عاقل ہونا، بالغ ہونا اور مسلمان ہونا ضروری ہے، لہٰذا بچہ نابالغ ہے اور اس پر شریعت کے احکامات لاگو نہیں ہیں۔ پیارے دوستوں، یہ تھیں وہ چند وجوہات جن کی وجہ سے رمضان کے روزے چھوڑنے کی رخصت ہے۔ اگر دوستوں آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب بھی ضرور کریں تاکہ آپ کو ایسی معلوماتی اور دلچسپ ویڈیو کا نوٹیفیکیشن جلد از جلد پہنچ سکے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔